نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ صورت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا نام سورۃ القدر ہے۔ اس کا ترجمہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اتارا قرآن پاک کو اس لیلۃ القدر کی رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں اس رات میں فرشتے اور روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر کام پر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور سلامتی ہوتی ہے اس رات میں یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے۔ تو یہ سورت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اس سورت کو رمضان سے نسبت حاصل ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو کہ بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس سورت میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس رات کو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، اور جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 80,000 سال تک زیادہ زمانے کو عبادت میں گزار دیا۔ تو اس صورت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے پچھلی امتوں کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانوں میں لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے کے لوگوں میں سے ایک شخص کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ ایک شخص تھا جس کی عمر 1000 سال تھی، اور اس نے 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، دن میں روزے رکھتا تھا، رات کو تہجد پڑھتا تھا، اور اس نے جہاد میں بھی حصہ لیا تھا۔ اسی طرح اس نے اپنے 1000 سال کی عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری تھی۔ جب یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پیش فرمایا، تو بعض صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کی عمریں زیادہ تھیں تو زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے انہوں نے عبادتیں بھی بہت زیادہ کی، پھر ہم تو کبھی بھی ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، ہماری عمریں تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ جب یہ بات صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بھی اس کا اثر ہوا کہ میری امت کے لوگ پچھلی امتوں کے عابد کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پہلے لوگوں کی عمریں بڑی ہوا کرتی تھی، لمبی ہوا کرتی تھی،
اور وہ زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادات میں گزارتے تھے. اور میری امت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کی عمریں اتنی لمبی نہیں ہیں اور وہ ان لوگوں کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمریں مختصر ہیں، ان کی عمریں چھوٹی ہیں، لیکن ہم نے تمہیں ہر سال میں ایک رات ایسی دی ہے کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. یعنی آدمی 1000 مہینوں تک عبادت کرے یا ایک رات میں عبادت کرے تو اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بڑھ جاتی ہے. لہٰذا اگرچہ تمہاری عمریں چھوٹی ہیں، لیکن اگر تم نے اس رات سے فائدہ اٹھایا تو تمہیں پھر یہ خیال نہیں آئے گا کہ ہم ان لوگوں کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. تو بہرحال یہ اس سورت مبارکہ کا شان نزول تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ کر پچھلی امتوں کا تذکرہ کر رہے تھے. اسی دوران انہوں نے یہ خیال کیا کہ میری امت کے لوگ پچھلی امتوں کی جو عبادات تھی ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا کہ ہر سال میں ایک رات اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور اس ایک رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے کئی مہینوں کی عبادت کے برابر کا ثواب عطا فرمایا. تو اس رات کا تذکرہ قرآن پاک کی صورت میں ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اتارا قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مبارک رات کو. وہ رات اتنی عظیم الشان تھی کہ ہم نے اپنا مقدس کلام اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کا انتخاب فرمایا. یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. کبھی ایک آیات اور کبھی 2-4 آیتیں خاص خاص موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے. اسی طرح کر کے 23 سال میں اس قرآن پاک کا نزول مکمل ہوا. لیکن جس نزول کا ذکر اس آیات مبارکہ میں ہے کہ ہم نے اتارا قرآن پاک کو اس مقدس رات میں، اس سے مراد قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ازل سے محفوظ رکھا ہوا تھا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کا ارادہ فرمایا، قرآن کریم لوح محفوظ میں ازل سے موجود تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل فرمائیں، تو اس کا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ لوح محفوظ سے اس کو آسمان دنیا پر، یعنی پہلے آسمان کی طرف ایک ساتھ اس کو نازل کر دیا، تاکہ آسمان دنیا سے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہیں. تو اس آیات میں اس پہلے مرحلے کے نزول کا ذکر ہے کہ ہم نے لوح محفوظ سے قرآن پاک پہلے آسمان پر اسی رات کو نازل فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ رات اتنی عظیم ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اس لیلۃ القدر میں نازل کیا. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ آپ کو کیا معلوم کہ قدر کیا چیز ہے، یعنی اس کی عظمت، اس کی صفات اور اس کی برکات تمہیں کیا معلوم
ایک انسان کو کیا پتہ لگ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں کیا انوار اور برکات رکھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آگے فرمایا کہ اس رات میں ملائکہ اور روح سے مراد یہاں پر روح القدس ہیں۔ یہ در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، یعنی اس رات میں سارے ملائکہ اور ملائک کے سب سے افضل فرد یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کا حکم لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے، یعنی ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو یہ رات، اس رات کے بارے میں یعنی اس ایک رات میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کے بھی آخری حشرے میں ہوتی ہے، اور آخری حشرے کی طاق راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں میں، ان راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے۔ اور علماء کا کہنا ہے کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے، یعنی کسی رمضان میں 21ویں شب کو آتی ہے، کسی میں 27ویں، کسی میں 29ویں، یعنی ہر سال یہ رات بدلتی رہتی ہے۔ لیکن 27ویں شب میں لیلۃ القدر کے ہونے کا زیادہ احتمال ہے، اس لیے کہ علماء نے فرمایا کہ یہ رات اکثر 27ویں شب میں ہی آیا کرتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے آخری حشرے کی طاق راتوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک رات، طاق راتوں میں سے ایک رات کو شب قدر ہوتی ہے۔ تو ان راتوں میں چند لمحے ایک شخص جاگ لیتا ہے تو خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ پوری رات جاگنا مقصود نہیں ہے، مغرب سے فجر تک جاگنا مقصود نہیں ہے۔ اس پوری رات میں سے ایک لمحہ بھی کسی کو میسر آ گیا، اس رات کی تراویح میسر آ گئی، اس رات کی تلاوت کسی نے کر لی، اس رات کو کسی کو درود پڑھنا نصیب ہو گیا، کسی کی خدمت کرنا اس رات کو میسر آ گیا، تو قرآن پاک کا یہ نقطہ بتاتا ہے کہ خیر من الف شہر، اس ایک رات کی تراویح 1000 مہینے کی تراویح سے بہتر ہے، اس ایک رات کی تلاوت 1000 مہینے کی تلاوت سے بہتر ہے، اس ایک رات کا جاگنا 1000 مہینے کے جاگنے سے بہتر ہے، اس ایک رات کی خیرات مدد کرنا کسی کی 1000 مہینوں کی مدد کرنے سے بہتر ہے۔ تو یہ ایک ایسی رات ہے جس نے بھی زندگی میں اس کو ایک دفعہ پا لیا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پوری رات نہیں جاگا، تھوڑا سا حصہ بھی اس کو اس رات سے مل گیا، تب بھی وہ شہادت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ اس رات کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ محبوب فلاں رات لیلۃ القدر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ فلاں رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے صحابہ کرام کے پاس جانے کے لیے کہ جلدی سے ان کو بھی اس بات کی خبر دے دوں کہ وہ مبارک رات کون سی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے امت کو بتانے کے لیے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے تک تشریف لے گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سامنے دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو اس لڑائی کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اس رات کا ذکر نکل گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے پیچھے آ گئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال اور غصے کے آثار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ خیر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے لیل القدر بتائی تھی، ان دو آدمیوں کی لڑائی کی نحوست کی وجہ سے لیلۃ القدر میرے ذہن سے مٹا دی گئی کہ وہ کون سی رات تھی، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اشارہ کر دیتا ہوں کہ اس رات کو تلاش کیا کرو۔ فرمایا رمضان کریم کے آخری حشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تاک راتوں میں جس کو لیلۃ القدر مل گئی، سمجھ لیں اس شخص نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ تاک راتوں میں سے 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کر لینا۔ سمجھ لیں کہ اگر تم جاگتے رہے تمہیں لیلۃ القدر مل گئی تو تم اس شہادت کو حاصل کر چکے۔ اور اگر کوئی شخص ان راتوں کو نہیں جاگتا تو فرمایا کہ وہ شخص بڑا ہی محروم ہے۔ تو اس رات کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب یہ لیلۃ القدر آتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بڑی جماعت لے کر کعبۃ اللہ پر اترتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے اور وہ وہاں پر گاڑ دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو کہتے ہیں کہ روحِ زمین پر پھیل جاؤ، تو فرشتے پوری زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ اس رات آدمی جو عبادت کر رہا ہوتا ہے یہ فرشتے اس کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہوتا ہے یہ فرشتے بھی ان کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ کوئی ذکر کرتا ہے تو فرشتے بھی ان کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ کوئی نوافل پڑھتا ہے فرشتے بھی ان کے ساتھ نوافل پڑھتے ہیں۔ کوئی دعائیں مانگتا ہے تو یہ فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ پوری رات ہی یہ منظر رہتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو یہ سارے فرشتے اپنے سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ تو جب یہ تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، دلوں کے راز کو بھی جانتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جب فرشتے جب لوٹ کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں فرشتوں تم نے کس حال میں پایا میری مخلوق کو؟ یقیناً وہ جاگنے کی رات ہوتی ہے
بندے جاگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ہم نے تیرے بندوں کو دیکھا گناہوں کو یاد کر کے رو رہے تھے، وہ تیری رحمت کے طالب بن کر رو رہے تھے، اپنے بڑوں کا تذکرہ کر کے ان کی مغفرت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ کوئی اپنی ہدایت تجھ سے طلب کر رہا تھا، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی عبادت میں مصروف تھا، کوئی تیرے پیغمبر پر درود بھیج رہا تھا۔ اللہ راتوں کو رو رو کے تجھ سے مانگ رہے تھے، ہم نے تیرے بندوں کو اس حال میں دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی جوش میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں فرشتوں مجھے بتاؤ میں اپنے بندوں کو اس نیکی کا کیا صلہ عطا کروں، کیا جزا دوں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کا صلہ ان کے لیے اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ تو اپنے شان کریمی کے مطابق ان کو نواز دے، جس کے یہ مستحق ہیں اتنا ہی صلہ ان کو عطا کر، اتنا ہی بدلہ ان کو عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے آج ان تمام لوگوں کے گناہوں کی مغفرت کر دی، جنہوں نے عبادت کی ہے ان کی عبادت کو میں نے قبول کر لیا، جنہوں نے نوافل پڑھے ہیں ان کے نوافل کو میں نے قبول کر لیا، جنہوں نے صدقہ خیرات کیا ان کی خیرات کو میں نے قبول کر لیا، جنہوں نے دعائیں مانگی ان کی دعائیں میں پوری کروں گا، اور میرا وعدہ ہو گیا جن کی مغفرت کے لیے ان کے ہاتھ اٹھے ہیں سب کے گناہوں کو معاف کر کے پوری امت پہ جنت واجب کر دیتا ہوں۔ تو اس رات کی اتنی برکت ہے، اس رات میں عبادت کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر کے اس کے بدلے میں جنت کو انسان پر واجب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ یعنی مجھے پتہ چل جائے کہ شب قدر کون سی رات ہے تو میں اس کے لیے کیا دعا مانگوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یہ دعا پڑھ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر انسان کو عربی میں نہ یاد ہو تو اس کا ترجمہ ہی انسان پڑھ لے کہ اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے تو معاف کرنے والے کو، تو بس معاف فرما دے تو مجھے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی کی درخواست کریں کہ اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی کہ ان طاق راتوں میں جس رات میں بھی لیلۃ القدر کو تم پا لو تم اس کلمات کو کثرت سے پڑھو کہ اللہ تو مجھے بھی معاف فرما، بے شک تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس کلمات کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کھڑا ہونے سے مراد نماز پڑھے، اور اس میں یہ بھی ارشاد ہے کہ عبادت تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو اور ثواب کی نیت انسان دل میں رکھے
کسی بدنیتی سے انسان کھڑا نہ ہو بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے شب قدر کی رات کو عبادت میں، تلاوت میں اور ذکر اللہ میں مشغول رکھے۔ تو اس رات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے آخری حشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ تو جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات کی علامتوں میں سے کچھ علامتوں کا تذکرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اس رات کا اندازہ، شب قدر کی رات کا اندازہ آپ کس طرح لگائیں گے کہ وہ رات کھلی ہوئی ہے، یعنی لمبی ہوتی ہے، چمکدار ہوتی ہے، صاف و شفاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے بلکہ معتدل ہوتی ہے۔ گویا اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا نور اس رات میں برستا ہے اور اس انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند اس میں کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ اس کے بعد صبح کو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاعوں کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، ایسا ہی جیسے کہ بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے، جیسے کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ تو یہ حدیث مبارکہ کے چند کلمات سے جن سے اس رات کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ رات کیسی ہے۔ یہ رات کھلی، چمکدار، صاف و شفاف ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ چاند اس رات کو چمکتا ہوا، کھلا ہوا ہوتا ہے، اور اس رات میں جو آسمان پر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ستارہ گرتا ہوا، تو ان ستاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پتھر ہوتا ہے کہ جب شیاطین آسمان کے قریب کان لگا کر فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں تو ان کو یہ کنکر مارا جاتا ہے۔ تو اکثر آسمان پر جو یہ دیکھا جاتا ہے تو یہ شیاطین کو مارے جانے والا پتھر ہوتا ہے۔ اس رات شیاطین کو پتھر بھی نہیں مارے جاتے۔ اور اس رات کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس سے اگلے دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس سورج کے ارد گرد جو شعاعیں ہوتی ہیں، تو اس رات کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ شعاعیں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رمضان المبارک کی یہ راتیں جو کہ بڑی برکت والی ہیں، اللہ ہمیں بھی ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں کم از کم طاق راتوں میں، تو ایسے تو آخری 10 دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں گزارتے تھے سارا رمضان ہی، لیکن رمضان کی آخری 10 راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی ذکر اذکار میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اتنا تو ہم سے نہ ہو سکے تو کم از کم ہمیں طاق راتوں کو تو جاگ کر گزارنا چاہیے۔ طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، نیک کاموں میں حصہ ڈالیں، ذکر اذکار کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و پاک پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سب کی توفیق عطا فرمائے۔ شب قدر کو تلاش کریں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، ان راتوں کو جاگ کر گزاریں، اور کچھ نہیں ہو سکے تو انسان زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرے، نوافل پڑھے، تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سب کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمیں بھی شب قدر کے دن جن کی مغفرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.